ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکیاں اور لڑکے، ان میں یہ جو عیب ہے، یہ جو پرابلم ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، جسے کہتے ہیں پورن ایڈکشن، گندی فلمیں دیکھنے کا رجحان۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا انسلٹنگ پوائنٹ بھی ہے کہ دنیا میں جب یہ سروے کیا گیا کہ کس کس ملک میں پورن زیادہ دیکھا جاتا تو اس میں پاکستان پہلے یا دوسرے نمبر پہ تھا، اور ہمارے ساتھ ہمارا پڑوسی بھارت بھی تھا۔ تو سوال پہلا یہ ہے کہ پورن ایڈکشن آپ کو ہوتی کیوں ہے؟ یہ پورن ایڈکشن اتنی زیادہ بڑھ کیوں گئی ہے؟ کیونکہ جو لوگ یہ بناتے ہیں وہ یہ اتنا نہیں دیکھتے جتنا ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک مسلم کنٹری ہو کے ہم لوگ اتنا زیادہ شوق سے یہ دیکھ رہے ہیں، جس میں نوجوان، بچے، بوڑھے سبھی شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ آپ کو لت پڑ گئی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے آپ کے ساتھ، اور پھر اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے آپ؟ سب سے پہلے اس تک پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ ایزی اپروچ۔ کسی دور میں لوگ وی سی آر کرائے پر لے کر آتے تھے، تب میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا، نہ کیبل تھا، کرائے پر ملتا تھا، اس کی موویز، اس کی فلمیں، کیسٹس اس کے مل جاتی تھیں، لیکن بعض اوقات ویڈیو سینٹرز پر چھاپے بھی پڑ جاتے تھے، ان کو چھپا کے رکھنی پڑتی تھی، اور وہ کسی واقف کو دیتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جب لڑکے مل کر وی سی آر لے کے آ رہے ہوتے تھے، رستے میں کئی لوگ ان کو سوال کرنے والے ہوتے تھے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اور وہ بڑی احتیاط سے یہ فلمیں لے کر آتے تھے، کافی چھپ چھپا کے۔ لہٰذا اس دور میں یہ فلم دیکھنا، پورن وغیرہ دیکھنا کافی مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی لوگ دیکھتے تھے، مگر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب ایزی اپروچ ہے کہ گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، موبائل پر نیٹ پیکیجز ہیں، لوگ بآسانی ایک ویب سائٹ کھولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بیچ میں اس کا بھی تڑکا شامل ہوتا ہے، وہ اس کو اوپن کر لیتے ہیں، اور بعد میں پہلے تو اس چیز کا مزہ لیتے ہیں، لیکن جب ایک بار اس کو دیکھ لیتے ہیں تو دماغ ہر وقت اس کی طرف لگا رہتا ہے۔ اس کا نقصان سب سے پہلا یہ ہے کہ جب تک انسان یہ دیکھتا رہتا ہے تو اس میں ایک تو ایریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، استادگی لفظ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو اس کی وجہ سے ہلکا ہلکا جسم سے پانی خارج بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ انسان کے مادہ حیات کو کمزور کرتا ہے اور دماغ کو بھی کمزور کرتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کو بعض حکماء کرام نے اس کو مادہ حیات کہا ہے، زندگی کا مادہ، اگر یہ مضبوط ہے تو آپ کے جسم کا ہر عضو مضبوط ہے، اگر یہ کمزور ہے سب سے پہلے آپ کا دل، جگر اور دماغ یہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بآسانی آپ کے ذہن میں وہ فیڈ ہو جاتی ہے، کہیں بس میں بیٹھے ہوئے، کہیں پہ آتے جاتے، یہ چیز ذہن میں، وہ فلم دوبارہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کی یادداشت میں، اس کی میموریز میں یہ چیز ہوتی ہیں، تو وہ پورے سین کو بغیر کسی تنگی کے، بغیر کسی میڈیا کے، بغیر کسی ڈیوائس کے وہ اپنے ذہن میں دہرا لیتا ہے، اور اس کے دہرانے سے جو دماغ کے جو سیکس ہارمونز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تب بھی ان کا مادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مادہ پتلا ہو جاتا ہے۔ جب مادہ پتلا ہوگا تو پھر اس کو پری میچیور ایجیکولیشن یعنی کہ صورت انزال کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان خود بھی اپنی یعنی کہ بیوی کو یا جو بھی اس کے ساتھ ہے اس کی پارٹنر، اس کو وہ سیکسولی جو ہے سیٹسفائی نہیں کر پاتا، تو جب اپنی بیوی کو یا اس کو نہیں سیٹسفائی کر پاتا اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، اس کو تو سیٹسفیکشن چاہیے، پھر وہ کہیں دائیں بائیں دیکھے گی، تو یہیں سے بریک اپ اور طلاق جیسے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان پہلے ہی اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، خود کو بچا کے رکھے، ایک پنجابی کی مثال ہے، 11ویں تو پتہ 12ویں ملدن لگتا ہے، یہ انسان جب یہ کام کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے نقصانات کا اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو سر اگر یہ ایڈکشن ہو گئی ہے کسی کو پورن کی، اور وہ اب چاہتا ہے کہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرے، چھٹکارا حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور مشکل ہوتا بھی ہے۔ میں نے بہت سارے دوستوں کی کہانیاں سنی بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یار ہم نے نا یعنی کہ قسم اٹھائی کہ اپنے ساتھ عہد کیا، نماز میں دعا مانگی کہ یا اللہ پاک آئندہ میں یہ چیز نہیں دیکھوں گا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہفتہ 10 دن گزرتے ہیں، جب تنہائی کا شکار ہم ہوتے ہیں، گھر پہ کوئی نہ ہو یا کہیں ایسی جگہ پہ ہوں، تو پھر ہم موبائل پاس ہے، پیکیجز ہوتے ہیں، انٹرنیٹ بڑی آسانی سے ہمیں مہیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس پہ وہ ویب سائٹس پہ نکال کے کہتے ہیں کہ چلو کچھ دیر کے لیے دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ کچھ دیر دیکھتے دیکھتے ہی ہم اس کو اتنا زیادہ دیکھتے ہیں، پھر اس کا جیسے آپ نے بتایا دماغ پہ اثر ہوتا ہے، پھر ہم وہاں پہ غیر فطری جو فعل ہے وہ بھی سر انجام دے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم سارا دن پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دن بعد، 15 دن بعد پھر ہم اپنی قسم، اپنی توبہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو پراپر اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ نمبر 1 سب سے پہلے تو والدین کو چاہیے کہ جب ان کی اولاد شادی کے قابل ہو گئی ہے تو ان کی شادی کر دیں، ان کے نکاح میں جو ہے جلدی انتظام کریں، تاکہ جب ان کو ایک چیز بآسانی جب گھر پہ دستیاب ہوگی تو اس بری عادت سے، غیر فطری عمل سے وہ باز رہیں گے۔ پہلا تو یہ اس کے۔ نمبر 2 پختہ ارادہ کریں تو یہ کام نہیں کریں گے، پورن ایڈکشنز کے عادی نہیں ہوں گے، نہیں اس کو دیکھیں گے۔ تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں،
وہ ایک انگلش کی کہاوت بھی ہے نا کہ ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ، یعنی کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہے. بالکل صحیح. تو لہٰذا اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو کسی گیم، کسی کام، کسی چیز کی طرف متوجہ رکھیں، صحت مند سرگرمیوں کی طرف جائیں، ورزش کریں، دوڑ لگائیں، کسی میدان میں وقت گزاریں، کیونکہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ جن کے میدان آباد ہیں ان کے ہسپتال ویران ہیں. واہ واہ واہ. تو آج کل میدان ہم لوگوں نے ویران کر دیے ہیں اور ہسپتال ہم نے آباد کر دیے ہیں. اور اپنی خوراک جو ہے اس میں جن چیزوں کا مزاج زیادہ گرم ہے ان کو کھانے سے ذرا پرہیز رکھیں، موسمی پھلوں کی طرف توجہ زیادہ دیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے پرہیز کریں. اس کی بجائے اپنے گھر میں بنے ہوئے جو فریش جوسز ہیں وہ استعمال کریں، جس سے ان کے جسم کے جو ہارمونز ہیں وہ اعتدال میں رہیں گے اور وہ اس بری عادتوں سے بھی بچ جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا حکیم صاحب، یہ تو ہم نے بات کی، زیادہ تر جو ہم بات کر رہے ہیں یا فوکس ہے وہ ہمارا ایک جینڈر پہ ہے، میل کے اوپر، لیکن سوسائٹی میں ایسے بھی کیسز بہت آئے ہیں جس میں خواتین بھی بہت زیادہ اب آگے ہیں. جیسے ہم نے پورن ایڈکشن کی بات کی تو کالجز یونیورسٹیز میں خواتین کو دیکھا گیا، لڑکیوں کو دیکھا گیا کہ جو بہت زیادہ پورن دیکھ رہی ہیں، یا ہم نے ایسے کچھ کیسز دیکھے ہیں جس میں خواتین ہیں، آنٹیاں جن کو ہم حروف عام میں کہتے ہیں، وہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں. تو یہ خواتین کے اندر یہ جو اتنے زیادہ یہ چیز اب آ گئی، جبکہ خواتین تو ہمارے ہاں ایک حیا کا ایک رول ماڈل سمجھا جاتی تھی، تو یہ چیز اتنی زیادہ عورتوں میں کیوں اب آ گئی؟ اس کی وہی وجہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ایزی اپروچ. ایک تو خواتین کو یہ، دوسرا یہ کہ یا تو ان کے جو ہسبینڈز ہیں وہ بھی کسی دور میں پورن ایڈکشنز کا عادی رہ چکے ہیں، یا انہوں نے مشتزنی کی ہوئی ہے، یا پھر غلط کاموں کی وجہ سے ان میں اتنی سخت، اتنا دم باقی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیکسولی جو وہ سیٹسفائی کر سکیں، اس کی جنسی تسکین پہنچا سکیں. لہذا جب ان کی جنسی تسکین نہیں ہوتی تو پھر وہ باہر ضرور ہاتھ مارتی ہیں. اور اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی بھی آپ کی غیر موجودگی میں کسی مالی کے ساتھ، کسی نوکر کے ساتھ، کسی ڈرائیور کے ساتھ اپنا جو ہے وہ جنسی تسکین حاصل کریں، تو خود اس حرکت سے باز آئیں اور اپنے آپ کو جسمانی طور پر اتنا مضبوط کریں، کیونکہ ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ. اور جب آپ کا جسم طاقتور ہوگا، آپ کا ذہن طاقتور ہوگا، اور ذہن جب طاقتور ہوگا تو آپ کی پورے جو جسم ہے وہ طاقتور ہوگا. اب دیکھیں، جو خواتین کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ خواتین کے ساتھ ایسا یعنی کہ رویہ ہے، تو خواتین بھی انسان ہیں، ان میں سیکسول ڈیزائر میل کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اوکے. اور میری آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ گزرا کہ ایک لاہور میں ہمارا ایک دوست تھا، پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا. اس نے ایک مرتبہ ہم لوگ اس کے ساتھ کہیں پول پہ چلے گئے سوئمنگ کرنے کے لیے. تو جب اس کے میں نے فزیک یعنی کہ جسمانی حالت کو دیکھا تو پتہ چلتا تھا کہ ہی ہیڈ بین اے باڈی بلڈر، کہ وہ یعنی کہ اس کے جسم کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ باڈی بلڈنگ کرتا رہے، لیکن جسم میں وہ اس کے طاقت، وہ رانائی، وہ خوبصورتی نہیں تھی. تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں پہلے جو ہے پیزا ڈیلیوری کا کام کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیلیوری دینے گیا تو میرا جسم بہت پیارا تھا، سلیو لیس میں نے پہنی ہوئی تھی، ڈولے شولے خوب بنے ہوئے تھے، اور جسم کی جو شیپ ہے وہ کثرتی قسم کی تھی، دور سے پتہ چلتا تھا کہ ہی از اے باڈی بلڈر. کہتا 3 لڑکیاں تھیں اس گھر میں، انہوں نے مجھے اندر بلایا ہے اور گرمی تھی، انہوں نے کہا بیٹھیں، اے سی لگا ہوا تھا. انہوں نے مجھے ایک شربت پیش کیا، میں نے پیا. اس شربت کو پینے کے بعد میں اپنے حواس میں نہیں رہا. صرف اتنا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ وہ غلط حرکت، وہ خواتین، وہ لڑکیاں اس کے ساتھ کر رہی تھیں، بجائے کہ لڑکے کرتے ہیں، وہ لڑکیاں اس کے ساتھ کر رہی تھیں. حتیٰ کہ جب اس میں جو قدرتی طور پہ دم خم باقی نہ رہا تو انہوں نے اس کو انجیکشنز دیے. ہاں، اس کو انجیکشنز دیے، اور انجیکشنز کی وجہ سے سر ان انجیکشن سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو انجیکشنز ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ بعض اوقات اگر کسی کو یعنی کہ سیکسول بوسٹنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کہ مختلف نام ہیں، نام میں یہاں پہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ لوگ یہ نہ ہو کہ پھر وہی انجیکشن لے کے چل پڑیں. بالکل صحیح. وہ انجیکشن انسان کے پیچھے لگتا ہے بمپس پر. تو وہ 1 مہینے میں 1 بار لگوایا جاتا ہے اگر کسی کو لگوانا بھی پڑے تو، لیکن 1 مہینے پہلے لگوانا خطرناک ہے. اس کو انہوں نے وہ 2 انجیکشن ایک ہی رات میں دیے، اور اس طرح اس کے ساتھ وہ عمل وہ بار بار باریاں بدل کے کرتی رہی. اور اس کے بعد جب اس میں بالکل کوئی سکت باقی نہ رہی تو اس کو گاڑی میں ڈال کے کہیں پہ وہ پھینک کے چلی گئی. تو لہٰذا وہ بندہ بتاتا ہے کہ اس کو کافی دیر تک اس کو ہاسپٹلائز رہا وہ. تو لہٰذا اس چیز سے بچ کے کسی کے گھر بلا وجہ مت چلے جائیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھیں، ورنہ آپ کو سب کچھ نچوڑ دیا جائے گا. اب اس ڈاکٹر صاحب سے بندہ پوچھے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ اس چیز کا جسم سے نکلنے کا نقصان کوئی نہیں، تو آیا پھر اس بندے کے ساتھ ایسا کیوں وہ بالکل چلنے پھرنے کی طاقت سے محروم رہ گیا. اور یہ مادہ بننا
بہت کم یہ بنتا ہے. ہاں جس کسی کی خوراک میں دودھ، مکھن، گھی، اخروٹ، بادام، اس طرح گوشت وغیرہ اس طرح کی چیزیں زیادہ شامل ہیں، وہ اس کام کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام پا سکتا ہے. ہائی ویورز، یہ جتنی احتیاطی تدابیر میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پر عمل کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی نہ کوئی جسمانی تکلیف پھر بھی موجود ہے، تو پھر آپ، یہ میرا نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میرے مالک کے حکم سے آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.